آداب ناظرین، پیش خدمت ہے اردو خبروں کا بلیٹن۔ شوپیاں کے پنجورہ علاقے میں آج شب ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ہوئے تصادم میں 4 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں، جبکہ حفاظتی دستوں کے 3 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ مارے گئے چاروں ملیٹنٹوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جن کی پہچان کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب پولیس، فوج اور CRPF نے علاقے میں ایک مکان میں ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔ اس دوران محصور ملیٹنٹوں نے حفاظتی دستوں پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں حفاظتی عملے نے بھی کارروائی کی۔ تصادم آرائی کے دوران وہ مکان بھی تباہ ہو گیا جہاں ملیٹنٹ چھپے ہوئے تھے۔ اس دوران شوپیاں ضلع کے ساتھ ساتھ کلگام میں بھی احتیاطی طور انٹرنیٹ سہولیات بند رکھی گئی ہیں۔ کل بھی شوپیاں ضلع کے ریبن علاقے میں تصادم کے دوران 5 ملیٹنٹ مارے گئے تھے۔ اس طرح ضلع میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ شوپیاں میں مارے گئے تمام ملیٹنٹوں کا تعلق حزب المجاہدین سے تھا اور پولیس کو کافی عرصے سے ان کی تلاش تھی۔ چیف سیکرٹری BVR سبرامنیم نے اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرپرسن کی حیثیت سے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جموں کشمیر میں 8 جون سے لاک ڈاؤن کی عمل آوری کے لیے زونز کی زمرہ بندی کے سلسلے میں کل جاری کیے گئے حکم نامے میں گاندربل اور بانڈی پورہ اضلاع کو چھوڑ کر پوری کشمیر وادی کو ریڈ زون قرار دیا ہے، جبکہ جموں صوبے کے رامبن ضلع کو بھی ریڈ زون کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ کٹھوا، سانبا، ریاسی، ادھمپور، پونچھ، راجوری اور جموں اضلاع اورنج زون قرار دیے گئے ہیں۔ لکھن پور کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر دوڑا اور کشتواڑ ضلعوں کو گرین زون کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کا فائنانشل کمشنر ہیلتھ اور جموں و کشمیر کے صوبائی کمشنروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد یونین ٹیریٹری میں زونز کی زمرہ بندی کا عمل لایا گیا۔ جموں کشمیر میں کل کووڈ-19 کے مزید نئے 620 مثبت معاملات سامنے آئے، جو کہ اب تک اس مہلک وائرس سے مبتلا ہونے کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ان میں جموں صوبے میں 37 اور کشمیر ڈویژن میں 583 مریض شامل ہے۔ سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے روزانہ میڈیا بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ یونین ٹیریٹری میں اب وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 4087 تک پہنچ گئی ہے۔ کل کشمیر میں کووڈ-19 سے متاثرہ 2 مریض فوت ہو گئے۔ اس طرح اب تک جموں کشمیر میں 41 مریض کورونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بلیٹن کے مطابق کورونا وائرس کے 4087 معاملات میں سے 2830 پازیٹیو ہے، جبکہ 1216 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ بلیٹن میں مزید کہا گیا ہے کہ 7 جون تک دستیاب 2,18,481 نمونوں میں سے 2,14,300 نمونے منفی پائے گئے ہیں۔ اس میں لوگوں سے تلقین کی گئی ہے کہ وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر من و عن عمل کریں۔ ملک میں مذہبی مقامات، شاپنگ مالز، ریسٹوران، ہوٹل اور دفاتر جو کہ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند تھے، آج سے کھل گئے۔ البتہ یہ صرف انہی علاقوں میں کھولے گئے ہیں جو کنٹینمنٹ زون نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں مرکزی سرکار کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ سماجی دوری کو برقرار رکھا جا سکے۔ ہدایات کے مطابق مذہبی مقامات میں صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے جن میں کووڈ-19 کی علامات نہیں ہوں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 6 فٹ کی دوری بنائے رکھیں اور احتیاطی تدابیر کو پوری طرح ملحوظ نظر رکھیں۔ وزارت صحت نے کل کہا کہ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر کورونا سے متاثرہ 5220 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صحت یابی کی شرح 48.37% ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں فی الحال 1,20,406 کووڈ مریض زیر علاج ہے۔ اس دوران طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کورونا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ ملک میں اس وقت 759 جانچ مراکز کام کر رہے ہیں، جن میں 531 سرکاری اور 228 پرائیویٹ لیبارٹریاں شامل ہیں۔ جموں کشمیر میں گھریلو پروازوں کے دوبارہ چالو ہونے کے 14ویں دن کل 1640 مسافروں کو لے کر 18 پروازیں جموں اور سری نگر ہوائی اڈے پر اتریں۔ 374 مسافروں سمیت 8 کمرشل پروازیں جموں ہوائی اڈے اور 1266 مسافروں کو لے کر 10 پروازیں کل سری نگر کے ہوائی اڈے پر اتریں۔ ہوائی اڈے پر اترتے ہی تمام مسافروں کو کووڈ-19 ٹیسٹ کیا گیا اور دونوں ہوائی اڈوں سے مسافروں کو اپنے اپنے منزلوں کی طرف تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حکومت نے ہوائی پروازوں کے ذریعے یونین ٹیریٹری میں وارد ہونے والے تمام مسافروں کی آمد، اسکریننگ، نمونے حاصل کرنے اور کرنٹین مراکز کی طرف لے جانے کے لیے معقول ٹرانسپورٹ انتظامات کیے ہیں۔ اس دوران حکومت جموں کشمیر نے کووڈ لاک ڈاؤن کے سبب ملک کے مختلف حصوں میں درماندہ جموں کشمیر کے 1,13,971 شہریوں کو براستہ لکھن پور اور کووڈ خصوصی ریل گاڑیوں اور بسوں کے ذریعے وطن واپس پہنچایا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔